ہدایت مل جائے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ کون سا عقیدہ ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیں کوئی ایسا عقیدہ ہو؟ مطلب عقیدے کی حد تک آپ یہ بات کرتے ہیں تو عقیدے صحیح چیز ہے، باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. جن نہیں جب چھوٹی چھوٹی ہیں تو پھر آپ اتنا جھگڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر وہ جھگڑا بڑے بڑے علماء سے کہ جناب یہ شیطان ہو گئے فلاں ہو گئے، یہ ابن تیمیہ نے یہ کہا جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہوئی ہے وہ چھوٹی چیز نہیں رہتی شاہ جی. ہم جب بھی اس طرح کے ٹائٹل کسی کو دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر دیتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے کہا تھا کہ حضور بوڑھے ہو گئے تھے اور اس لیے وہ جو ہے بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ کبھی قابل اتباع نہیں رہے ہیں، آپ پہ ایسا وقت بھی آیا ہے زندگی کے اندر کہ آپ اتباع کے قابل نہیں. اس میں تو کون سی ایسی گستاخی ہے؟ نہیں گستاخی ہے. کیا گستاخی؟ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے خود سے ہی آپ کے اوپر تھوپ دیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ منسوب کرنے والا گستاخ رسول نہیں ہے. آپ نے کہاں فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس لیے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا؟ آپ تو تعلیم فرما رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں جلسہ اسراء کا آپ نے حکم دیا کہ نماز کے لیے وضو کر، پھر تکبیر کہہ کے جو ہے قرات کر، پھر رکوع میں جا، پھر سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر، سیدھا بیٹھ جا، اس کے بعد دوسرا سجدہ کر، پھر بیٹھ جا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. 6251. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ الیاس گومن صاحب کو بلا لیں، ساتھ مفتی عباس رضوی صاحب کو بلا لیں، ساتھ جناب یہ جوادی صاحب کو بلا لیں، ساتھ بلا لیں اپنے اہل حدیث کے عالم کو مبشر ربانی شاہد اللہ کثیر صاحب کو بلا لیں، ساری کتابیں یہاں پہ رکھ دیں جناب. یہ ہم تو چلو پھر بھی نسبتاً کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے ہیں، یا نیچے سے سادے کسی مزدور کو بیچارے کو لیبر کو بلا لیں، سارے آپ چاروں لگ جائیں، اس کو سمجھا لیں گے کہ نماز کا طریقہ صحیح کون سا ہے. نماز کا طریقہ لیبر کو نہیں سمجھا. پہلے تو اس کو یہ کہ وہ یہ کیوں مانے گا کہ جناب بخاری مسلم ماننی ہے لازم؟ نہیں لیبر کو ہم وہ بات بتائیں گے جو لیبر کے لیول کی ہے. کیا بتائیں گے طریقہ نماز کیسے پڑھے؟ نہیں نماز تو بہت بات کی بات ہے نا. اچھا جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی نماز کیا لینی؟ قادیانی کے ساتھ آپ نماز کے طریقے پہ بات کریں گے، ختم نبوت پہ بات کریں گے؟ نہیں اس کو عقیدہ سمجھا لیں گے آپ. بالکل. مجھے بتائیں کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قادیانی کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی یا نماز کے طریقے پہ؟ ختم نبوت پہ. اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے ساتھ تو قرآن کی توحید کے اوپر پہلے بات ہوگی نا کہ قرآن کی توحید پائی جاتی ہے تیرے اندر کہ نہیں. نہیں اس کو آپ کو پتہ کیسے چلے گا بریلوی یا دیوبندی ہے؟ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں. کس کو؟ وہ تو ایسے سنی سنائی پہ چلتے ہیں نا. سنی سنائی پہ چلتے ہیں نا. وہ جس کو بھی سنی سنائی سمجھ رہا ہے نا اس کو اس وقت ابھی جو بہتر نالج ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اگر وہ سمجھتا ہے میں نے ساروں کو چیک کرنا ہے تو ہم تو یہی پہلے رو رہے ہیں کہ ساروں کو چیک کرو، پھر تو مصیبت ہی ختم ہو گئی نا. کہ سورہ فاتحہ ترجمہ ایک پاس احمد بریلوی صاحب دا رکھ لے، ایک پاس شری تھانوی صاحب دا، جونا گڑھی صاحب دا، فرمان علی شاہ صاحب دا، پھر دیکھ لے سورہ فاتحہ. مطلب یہ نہیں یہ پریکٹیکل بات کریں. میں کہتا ہوں جی پریکٹیکلی سورہ فاتحہ کی جو عقائد ہے نا اس میں ہی آپ کے 90% علماء فارغ ہو جائیں گے، دوسرے سبب پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا ترجمہ ہے؟ احمد بریلوی صاحب نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ انہوں نے دعا کی ہے. اگر اس میں سے کوئی یا علی مدد ثابت کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بندہ پوچھے گا جی یا علی مدد کتنے لکھا ہے تو پوچھے گا تو صحیح نا. تو کڈے پورے قرآن چوں پٹھا بھی لٹک جائے یا علی مدد نہیں کر سکتا قرآن جی زیادہ کرے گا وہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. تو لیمن پوچھے گا اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر. نہیں یہ تو آپ کہتے ہیں لے مین یہ سوال پوچھے، بڑے بڑے علماء نہیں پوچھتے، پوری زندگی ایک ہی جناب مسلک میں مر جاتے ہیں. لے مین نو بڑا ایجوکیٹ کر چھڑیا نا. میں مکینک ہاں نا، مکینیکل انجینئر ہاں نا، تو میں لوگوں کو کافی ایجوکیٹ کر چھڑیا. لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو فطرہ بڑھ گئے نے، لوگ گلاں کرتے ہیں. اور مولوی کہتے ہیں جناب وہ جی چھوٹے سے کمرے بہ کے 15 20 40 50 بندے سامنے بٹھا کے تے جناب پوری دنیا چ چلیں عقیدے تک بات آپ کی ہوگی. بس عقیدہ ہو گیا تو باقی ساری گلاں چھوٹیاں ہو گئی. تو پھر نماز کے طریقے پہ کیوں آپ لوگ؟ نماز کے طریقے اللہ کے فضل سے جدا عقیدہ صحیح نکلے گا نا، ٹھیک ہے. نماز کا طریقہ بھی ہونا نہیں صحیح ہے. جس سے عقیدے خراب نے نماز کے طریقے بھی خراب ہیں. یہ تو بس پھر میں جنرل گل کرتی ہوں، جب اس سٹیپ تک پہنچے گا انہوں آپ پتہ لگ جائے گا عقیدہ کس کا صحیح. مثلا آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ جتنے علماء بڑے بڑے ہیں اہل حدیث کو بھی نہیں آپ چھوڑ رہے، بریلویوں کو نہیں، دیوبندیوں کو بھی نہیں کر رہے، پھر وہ غریب جائے گا کدھر؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بنیادی عقائد ہے توحید کا، رسالت کا، اس عقیدے کے اوپر بات کی جائے. وہ آپ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ کی توحید نہیں ٹھیک، توحید میں نقص ہے نا، وہ تو بہت اس کی باریکی. اگر ابن تیمیہ کی توحید میں نقص ہے تو پھر کون ماں کا لال ہے کہ جس کی جناب توحید صحیح ہوگی؟ تو ابن تیمیہ کو پیغمبر ہے جس کی آپ کو پریشانی لگ گئی ہے، یا کوئی صحابی ہے کہ جس کی آپ کو پریشانی لگ گئی؟ نہیں ابن تیمیہ کو توحید نہیں صحیح کر سکا، لیکن یہ ہے کہ ایک جناب ریڑھی والا مزدور جو چھابڑی والا وہ صحیح کر لے گا. کیا چیز؟ توحید اپنی. ہاں قرآن تک رہے گا تو انشاءاللہ صحیح کرے گا.
ابن تیمیہ نے جو کہ جعلی روایتیں پڑھ لی تھی اس کا دماغ خراب ہو گیا. عام ہم ریڈی والے کو بتائیں گے بھی قرآن کے خلاف کوئی روایت نہیں مانو گے, وہ اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہوگی, جو مرضی ہو جائے. جو قرآن سے 180 ڈگری ٹکراتی ہو, ایک وہ ہے جو نیبڈارسا والی ٹکراتی ہے, وہ ٹکرانی نہیں ہوتی ہے 180 ڈگری. یعنی قرآن کہہ رہا ہو کہ ایک نعبد, یہ بات آپ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں نا, جی جی, کیونکہ آپ کی یہ پوری دنیا میں جائے گی. اس پہ آپ کو بڑے سخت جواب آئیں گے جی جی, کہ صرف قرآن کے تحت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ایک بندے کی نجات صرف قرآن سے ہو جائے گی. قرآن کے عقائد جو ہے نا جی, وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے. عقائد, باقی جب وہ اعمال میں جائے گا تو ظاہر پھر سنت کی طرف رجوع کرے گا. تو بات کی چیز ہے, پہلے عقائد تو کلیئر کر لیں, پھر سنت کی طرف آ جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کون سی کتابیں. پھر ان ساروں سے ہی پوچھ لیں, بلکہ وہ تو خود ان کے منہ کے اوپر چپیڑے مارے گا. سنی چاہے حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, بریلوی دیوبندی ہوں, کیا سنی جب ایک عام آدمی کو بتائیں گے کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں جو آپ کو کالج میں بھی پڑھائی جاتی ہیں؟ نہیں, اصول کافی کیوں نہ پڑھ لے. نہیں, میں تو پہلے سنیوں کے اندر آ رہا ہوں نا, پہلے سنی تو اپنا مسئلہ حل کر لیں نا. تو وہ بخاری مسلم ہی بتائے گا نا, یہی بتائے گا نا, وہ فضائل مال فضائل سنت تو نہیں بتائے گا. تو پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ کوڑ مار رہا ہے, خود تو عمل کو نہیں کر رہا, مجھے بتا رہا ہے, تو کلیئر ہو جائے گا, اس کو پتہ لگ جائے گا بےایمانی ہے یہ. نہیں, عوام الناس کے لیول پہ اب یہ بات کو نہیں سیدھی کر دیتے کہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ یار جیسے غامدی صاحب کا بھی موقف ہے, مسئلہ نہیں کبھی عوام الناس کے لیول پہ تو ہی چلو یہ بات. اول تو اس میں بھی میں ابھی یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو جائے گی نا, علماء دیکھیں گے, وہ کہیں گے جی آیا ہم تو نہیں اس پہ کوئی گارنٹی بات کر سکتے کہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ نہیں, کہ آیا واقعی صرف قرآن سے عقائد سارے کلیئر ہو جائیں گے. لیکن چلو وہ بات آپ کی مان بھی لی, تو پھر یہ ہے نا کہ اس کے بعد جو نماز کا طریقہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار عوام الناس تقلید کر لیں. ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ خود مسلمان ہو, آپ کو نہیں پتا آپ کے کون سے عقائد ہیں, کون سی ایسے عقائد ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں, جو بنیادی عقائد ہیں. سارے عقائد قرآن سے. آپ کے نا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, اور یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. چاہے نا یہ آپ علماء سے ذرا وہ عقیدہ لے کے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر بات کریں. قرآن میں سے ڈھونڈ کے نکالنے پڑتے ہیں نا, پورا قرآن سے پھر نہیں. جو عقیدہ آپ کا ہے آلریڈی, وہ تو قرآن سے نہیں ڈھونڈنا, وہ تو آپ نے اپنے آپ سے ڈھونڈنا ہے. آپ مجھ سے پوچھتے جائیں کہ ہاں جی میرا یہ بنیادی عقیدہ ہے, بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے, میں نکال کے دوں گا. اور نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں, نماز کے بارے میں یا فقہ کے جو مسائل ہیں, اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں غامدی صاحب کی طرح یہ بیلنس بات کر دیتے, ایک لاجیکل ایک عقلی بات کیوں نہیں کر دیتے کہ یار ان مسائل میں عوام الناس کو چھوڑ دو. عوام الناس بے شک جعفریوں کی فقہ فالو کر لے, حنفیوں کی کر لے, حنبلیوں کی کر لے, مالکیوں کی کر لے, شافعیوں کی کر لے. یہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو جناب جڑ میں جا رہے ہیں, چلو وہ کرتے رہے, بے شک ٹھیک ہے کریں. ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ آندہ سے پھر سنیت کا راگ لاپنا ایسے لوگ چھوڑ دیں. کون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جدھر بھی جانے جائیں. نہیں, یہ کرتا تو کوئی نہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. اس کے علاوہ چارہ یہ ہے کہ جن کتابوں پہ ہم متفق ہوئے ہیں اس کے اوپر تو عمل کر لینا. شاہ جی نہیں, وہ تو آپ متفق ہوئے نا, پھر بات تو وہی نہیں, ہم نہیں متفق ہوئے ہیں. میں پھر وہی بات کرتا ہوں, بخاری مسلم داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں اہل سنت کے سارے. نہیں, وہ اہل سنت کیوں رہے جو سرکار پہ سنی 80% تو مسلمان ہیں, سنی 20% مسلمان شیعہ ہیں. سنی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نا ٹنی ہے. تو ٹنی ہوئے نا, پہلے ٹنیاں نو سنی کر لو نا, 20% تو بعد دیکھیں گے. سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے آپ کی طرح جس کا تعصب ہے, جیسے آپ نے خود کہا ہے آپ کا تعصب ہے نا پہلے سنت کیوں ہے. میں نے نیف کراچی صاحب سے سوال کیا, میں نے کہا جی آپ اگر یہ شافیوں کے گھر پیدا ہو جاتے, آگے سے کہتے ہیں جی میرا خیال ہے میں شافی ہوتا. آپ خود کہتے ہیں مرزائیوں کے گھر پیدا ہوتے, مرزائی ہوتے. نہیں, لیکن میں شادی بنو تے نہ کہو, میں بریلوی سا, میں دیوبندیاں نال بھی رہا, میں حدیثاں نال بھی رہا, میں تشیع نو اسٹڈی کیتا, منو تے نہ تسی میرا مارو. نہیں, کیا اسٹڈی کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اہل تشیع کی جو ہے یہ اصول کافی ساری پڑھ لی ہے. ساری تو نہیں پڑھی ہے, لیکن میں نے اس کو دیکھا ضرور ہے. میرا اہل تشیع کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہے نا, میں ان کے عقائد کو قرآن کے خلاف سمجھتا ہوں. میں اس لیے متنفر ہوں. میں فقہ تو بعد میں اسٹڈی کروں گا نا, میں ان کے قرآن کے عقائد جو ہیں اس کے ٹیسٹ میں وہ میرے نزدیک فیل ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر مجھے ان کی فقہ کی ضرورت نہیں ہے. جو اصول میں فیل ہے ان کی فروع کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ میرا ان کے ساتھ کہ عقائد نہیں. عوام کے لیے دو جملوں میں سادی بات بتا دینا, عوام پھر کیا کرے گی؟ عوام یہ کرے کہ اپنے اپنے مولوی کا ترجمہ پڑھ لے اور صرف ترجمہ پڑھے, ٹھیک ہو گیا, اور اس کے اوپر عمل کرے. اس کے بعد پھر کیا کرے؟ بس اس کے بعد اس کو خود ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. پھر اللہ سے مانگے, اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. یہی کام نہیں انہیں کرنا, شیطان نے انہیں یہی نہیں کرنے دینا, مولوی نے یہی نہیں کرنا. من الجنت والناس, مولوی نے یہ کام انہوں کرنے نہیں دینا. ایک کام ہی کر لے گا تو اس سے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ہمارے یہاں درس میں لوگ ایسے آتے ہیں جو مختلف مکاتب فکر سے تھے, جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق تک پہنچایا. چلیں چلتے